اللهم صل على محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل جو یہاں بیان ہوا تھا وہ تھا تو بڑا مختصر، لیکن میرے خیال میں 100 کے قریب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، تو وہ یہ پیغام یہاں سے گیا ہے، یعنی کہ ایک تو ہم لوگ اس محفل درود میں شامل ہیں، اور جب ہم اس کو ریکارڈ کر کے میڈیا پہ ڈالتے ہیں تو اور بھی بہت سارے لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم تو بمشکل 23-24 تھے، تو 100 کے قریب لوگوں نے اس کو دیکھا، مزید اس کو دیکھتے رہیں گے لوگ۔ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ جس امام نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے ان کا نام ہے الامام اسماعیل بن اسحاق القادی المالکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی ولادت ہوئی ہے 199 ہجری میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 282 ہجری میں۔ تو جس کتاب سے ہم درس لے رہے ہیں یہ 3ری صدی ہجری کی کتاب ہے، یعنی کم و بیش کوئی آج سے 1100 سال پہلے یہ کتاب تصنیف کی گئی۔ اور کس چیز پر کی گئی؟ یہ خاص درود پاک کے ٹاپک پہ۔ تو درود پاک ایک ایسا موضوع ہے، تاریخ کے اندر ائمہ اس کے اوپر بڑی بڑی مجلدات کے اندر کتابیں لکھتے رہے۔ آگے جا کر جب درس ختم ہونے کے قریب آئیں گے تو ایک درس میں ایسا دوں گا جس کے اندر صرف میں اس چیز کا تعارف کرواؤں گا آپ کو کہ 1400 سال میں جو درود پاک پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ان میں سے کوئی 20 25 30 کتابوں کا تعارف کروا دو۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ موضوع صرف درود پاک ہے اور لکھنے والے نے اس کے اوپر کئی جلدیں لکھ دی ہیں۔ ایسے ایسے عشاقان رسول ائمہ کرام ائمہ علم و فن میں گزرے ہیں۔ آج کی جو حدیث ہے یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں لکھی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر اس کا حدیث نمبر ہے 2457۔ مشہور حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ ابی بن کعب، ابھی تراویح پڑھی نا ہم نے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ شرف ملا کہ میں نے امامت کی۔ اس کی رحمت کے بغیر تو کچھ ممکن نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی رحمت اور اس کے کرم سے ہے۔ میں نے تراویح کی نماز پڑھائی تو میں امام بنا، تو تراویح کی جماعت کے مطلق پہلے امام جو تھے ان کا نام حضرت ابی بن کعب تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا تھا، اور پہلی بار ان کے پیچھے صحابہ نے با جماعت نماز پڑھی تھی۔ اس سے پہلے تراویح کی نماز تو تھی پر وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ چونکہ قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن تھے صحابہ کرام میں سے، بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کا 2/3 حصہ گزر جاتا، یعنی وہ رات کا پچھلا پہر آ جاتا، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، تو گھر سے باہر تشریف لے آتے اور فرماتے، قرآن پاک کی آیات پڑھتے کہ ہلا دینے والی یعنی قیامت آ گئی بطور نصیحت، اور اس کے پیچھے سور دوسری آواز ہوگی، اور موت اپنے آثار کے ساتھ آ گئی ہے۔ یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ان نصیحتوں کی یا ان باتوں کی اپنے لیے حکایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ امت کو سکھایا ہے کہ بندے کو کبھی اپنے آپ کو بھی سکھانا چاہیے کہ جوانی بھی ہے تو بڑھاپا بھی آنا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آتی ہے تو نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ جوانی دیکھتی، نہ پہلوانی دیکھتی ہے، نہ بچپنا دیکھتی ہے، بلکہ مرے ہوئے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسی نصیحت اپنے آپ کو کرتے رہنا چاہیے کہ جس کے اندر بندے کی موت کا ذکر ہو، تاکہ تزکیہ نفس ہو، اور قیامت کو یاد کرنا چاہیے کہ ایک دن یہ سب کچھ مٹ جائے گا، اور مالک کی بارگاہ میں جو اعمال ہیں وہ پیش کیے جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح کے اعمال لے کر میں نے پیش ہونا ہے، یہ اس طرح کی نصیحتیں کیا کرتے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات کو نماز پڑھتا ہوں، تو کیا میں اپنی نماز کا 1/3 حصہ آپ پر درود کے لیے خاص کر دوں؟ رات کو میں تہجد پڑھتا ہوں تو یا رسول اللہ جو میں 1/3 پڑھتا ہوں، تو کیا نماز پڑھنے کے بعد 1/3 وقت جو ہے وہ میں درود پاک کے لیے مختص کر دوں، اس میں پڑھا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا آدھا حصہ۔ میں نے عرض کی کیا میں آپ کے لیے اپنی آدھی نماز مقرر کر دوں، اتنا وقت مقرر کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2/3 اکثر ہے۔ انہوں نے عرض کیا کیا میں آپ کے لیے اپنی ساری نماز خاص کر دوں، یعنی کہ نماز کے بعد سارا وقت درود پاک پڑھنے پہ لگا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور یہ حدیث چونکہ دیگر کتابوں میں بھی ہے تو وہاں اس کے لفظ تھوڑے جدا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی ذات مقدسہ پہ درود پاک پڑھنے کے لیے 1/3 وقت میں نے رکھا ہے، کیا یہ بہتر ہے؟ فرمایا ہاں یہ بہتر ہے، اگر بڑھاؤ تو وہ زیادہ بہتر۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے 2/3 کیا، یہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ ہاں یہ بہتر ہے، اگر اس سے بھی بڑھاؤ تو بھی بہتر ہے۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت عبادات سے فراغت کے بعد سارا وقت آقا آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھتے ہوئے گزاروں گا۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور تمہارے غم بھی ختم فرما دے گا۔ غم بھلانے ہیں تو درود پڑھیں، غم ہلکے کرنے ہیں تو بھی درود پڑھیں، گناہ مٹانے ہیں تو بھی درود پڑھیں، اور اس تصور اور عقیدہ کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غم ختم فرماتا ہے، طبیعت میں فرحت آتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے، درود پڑھنے سے خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اگلی روایت ہے، اس روایت کو حضرت سلمہ بنت وردان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے ایک درجہ پہ قدم رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں ممبر کی 2-3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، تو پہلے سیڑھی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، حضور نے فرمایا آمین۔ پھر دوسرے درجے پہ رونق افروز ہوئے تو پھر فرمایا آمین، اور پھر تیسرے درجے پہ تشریف لے گئے اور فرمایا آمین۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سیدھے ہو کر تشریف فرما ہو گئے، یعنی کہ پہلے تو چڑھ رہے تھے نا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نشست کے اوپر اپنی شان و عظمت کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ صحابہ تعجب میں رہتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ بہت سے حقائق غیبیہ تھے جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہوتا تھا، صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خلاف عادت کوئی عمل کرتے تو صحابہ، چونکہ جب حضور مسجد میں تشریف لاتے وہاں سے تو ٹک ٹکی باندھ لیتے تھے صحابہ کرام، اور جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پر یا ممبر پر تشریف فرما نہیں ہوتے تو تب تک سارا خرام ناز صحابہ دیکھتے رہتے تھے۔ پھر ممبر پہ چڑھنے کی عادات مبارکہ کو دیکھتے، پھر ممبر پہ بیٹھ کر آقا خطاب فرماتے تو حضور کے آنکھوں کے ہاتھوں کے اشارے بھی دیکھتے، آقا کا تبسم بھی دیکھتے، چہرہ اقدس کا اور وجود منور کے خرام ناز کو بھی دیکھتے، یعنی ان کا تو محبت کا قبلہ ہی حضور کی ذات تھی۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کس بات پر فرمائی ہے؟ بات نہیں ارشاد فرمائی، پر 3 بار آپ نے آمین ارشاد فرمائی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا، کل بھی میں نے جبرائیل امین کی بات بتائی تھی کہ وہ قرآن کی آیتوں کے علاوہ بھی کچھ لاتے تھے،
تو دیکھو کس طرح فضیلتوں سے بھر بھر کر درود پاک کی عظمتیں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں جبریل آتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے کہا اس بندے کی، یہ عربی محاورے ہیں، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے سامنے جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ پس میں نے کہا آمین، اور انہوں نے کہا اس بندے کی ناک بھی خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی خدمت کر کے والدین کی وہ جنت میں نہ جا سکا، بڑا محروم شخص ہے وہ کہ والدین کی خدمت نہیں کر سکا وہ۔ اور پھر کہا، اس پر بھی حضور فرماتے میں نے کہا آمین، اور انہوں نے کہا جبرائیل امین نے اس بندے کی بھی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ بندہ ذلیل ہو، وہ محروم ہے بندہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی۔ آقا نے فرمایا آمین، یعنی رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ کہ جس میں ہر افطاری پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنے کتنے گناہگاروں کو دوزخ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت معاف کر دیتی ہے، ان کے اوپر جنت مقرر کر دی جاتی ہے ہر ساتھ میں، ہر گھڑی میں، فضیلتیں، برکتیں۔ فرمایا کہ وہ بڑا محروم شخص ہے کہ جس نے رمضان تو پایا پر کثرت عبادت، کثرت ذکر، کثرت درود اور کثرت اعمال صالحہ کر کے اس نے اپنے لیے جنت کا سامان نہیں کیا۔ تب دو باتیں اس میں سمجھ آئی، ایک یہ کہ بندے کو چاہیے کہ جب درود پاک کی کثرت بندہ کرے تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی داخل کر لے کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو درود پڑھ لے۔ زندگی کے اندر یہ بات سمجھنے والی ہے، زندگی کے اندر ایک بار حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھنا فرض ہے، ایک بار، کیونکہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو درود پڑھو، تو ایک بار درود پڑھنا کیا ہوا؟ فرض ہو۔ اور جب کسی مجلس میں آپ آئے اور پہلی بار نام نامی اس میں گرامی، نام مقدسہ، نام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا تو پہلی بار درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ ضروری اور واجب ہے۔ پہلی بار جب نام مقدس کو سنا، اب ظاہر ہے عاشقان کی محفل ہے، بار بار ذکر چھڑنا ہے تو بار بار حضور کا نام ذکر کیا جائے گا، تو مستحب ہے کہ جب بھی نام مقدس آئے تو درود پاک پڑھ لیں، جب بھی نام مقدس آئے تو درود پاک پڑھ لیں، چاہے لفظ اسم ذات یعنی احمد و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اسماء مقدسہ سے آئے یا پھر صفاتی ناموں سے، جناب احمد مختار، شفیع روز شمار، یہ اس طرح حضور کی صفات کے ساتھ جب بھی آقا کی نسبت سے ذکر ہو تو درود پڑھ، اپنی زبان کو درود پڑھ کے ترک کر لیں۔ اب ایک روایت آج کی اور اس پہ ختم کر دوں گا، اور یہ روایت جو ہے یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے سے ہے، یعنی کہ یہ مولا کائنات کی اولاد پاک نے روایت کیا اور امامین طیبین نے روایت کیا اس کو۔ حضرت جعفر بن ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، دیکھا پوری سند میں کیسے پیارے پیارے نام آئے۔ حدیث بیان کی انہوں نے اپنے شہر یا اپنے اہل بیت کرام کے اس فرد سے جس نے انہیں خبر بیان کی تھی، اس نے حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی المعروف سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، بیان کی کہ ایک شخص ہر صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا تھا، اور اس میں سے وہ کچھ کرتا تھا جسے حضرت سیدنا علی بن حسین نے مشہور کر دیا تھا یا مشاہدہ فرمایا تھا، تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کی میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنا پسند کرتا ہوں، یہ میرا جنون ہے،
کہ وہ میرا جنون محبت مجھے کھینچ کے لاتا ہے، میں پھر قبر انور پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. میں جب تک اپنے جنون ٹھنڈا نہ کر لوں مجھے چین نہیں آتا. تو میں تو کھڑا ہو کر حضور کی قبر منور پر میں درود اور سلام پڑھتا رہتا ہوں، اور یہ میں اپنے جنون کی وجہ سے کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا اس کا حکم کیسا ہے، میرے جنون نے مجھے کھڑا کر رکھا ہے. تو اس کے اوپر تو حضرت سیدنا علی بن حسین، جب بھی حدیث کی کتابوں میں حضرت سیدنا علی بن حسین کر کے نام آئے تو اس سے مراد امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں. تو جب اس نے اپنی بات بتائی کہ میرا جنون محبت کھینچ کے لاتا اور میں اس طریقے سے درود پاک پڑھتا رہتا ہوں حضور کی قبر انور پر، تو حضرت سیدنا علی بن حسین امام زین العابدین نے اسے کہا کیا میں تجھے اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سناؤں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں آپ ضرور سنائیں. تو حضرت سیدنا علی بن حسین یعنی امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی. وہ میرے دادا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں. یعنی اب یہ روایت جو بیان ہونے لگی ہے اس کو امام علی زین العابدین حضرت امام حسین مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد گرامی مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، انہوں نے کہا، مولا کائنات یہ فرماتے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، میری قبر کو عید نہ بناؤ، کیونکہ وہ قبر پہ آتا تھا نا، اس کی جنون محبت کھینچ کے لاتی تھی. تو حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ. کیوں عید کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ بڑی توجہ سے سن لیں، آگے اس پہ گفتگو آنی پھر میں وہاں کروں گا. عید کہتے ہیں، عید کا معنی یہ ہے کہ عید وہ دن جو سال کے بعد پلٹ کے آتا ہو. عید کے کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو سال کے بعد دن پلٹ کے آتا ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عید نہ بنا لینا. ایسا نہ ہو کہ تم میری قبر پہ حاضری دو تو سال کے بعد آؤ، ایسا کبھی نہ کرنا. میری قبر کو عید نہ بناؤ کہ سال میں صرف 2 مرتبہ اس کی زیارت کرو، بلکہ کثرت سے اس کی زیارت کیا کرو. اور نہ اپنے گھروں کو قبریں بناؤ کہ ان میں نماز ہی نہ پڑھو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود و سلام مجھے پہنچتا ہے. اب اس میں 2 ترغیبیں آ گئی حدیث میں. اس کا وہابیانہ شکن جواب بھی ہے، وہ میں یہاں دینا نہیں چاہ رہا ہوں. ابھی میں صرف ترغیبات بتا رہا ہوں کہ اس میں 2 ترغیبیں ہیں. وہ کیا؟ کہ جو درود پڑھنے والا ہے نا اس کے لیے یہ ضروری ہے اس حدیث پاک کے ذریعے. اس کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اور امام ابو یعلا نے اس کو روایت کیا، علامہ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا، اور کئی ائمہ نے. اس کے اندر یہ دلیل ہے کہ جو درود پاک پڑھ رہا ہے اس کا یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ میرا یہ درود بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے. یعنی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا درود پیش ہوتا ہے. اچھا وہ کس طرح پیش ہوتا ہے؟ حضور سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یا کس ذریعے سے پیش ہوتا ہے، وہ جب آگے حدیث آئے گی تو پھر وہاں پہ گفتگو کریں گے. فی الحال اتنی بات سمجھیں کہ پڑھنے والے کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ میرا درود بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوتا ہے. تو جب میں درود پڑھتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میری بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری نہ لگتی. اور دوسرا یہ کہا کہ قبر کو عید نہ بنا لو. بھئی ایسا نہ کرو کہ توفیق بھی ہے تمہارے پاس، توفیق بھی ہے، ذرائع بھی ہیں، اور پھر تم میری قبر سے جان چھڑاتے پھرو اور قبر کی برکتوں سے جان چھڑاتے پھرو. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی. اس لیے کہا قبر کو عید نہ بناؤ کہ سال میں 2 بار آؤ، نہیں، جب توفیق ملے میری قبر پہ آؤ. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو آج کا درس اس موضوع پر میں ختم کر رہا ہوں کہ جب بھی درود پڑھا جائے تو درود اس نیت، اس ارادے، اس عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا درود پیش ہوتا ہے. اب کل اس موضوع پہ گفتگو کروں گا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں درود پیش کیسے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.